آج میں آپ سے ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کل میرے پاس ایک فیملی آئی اپنے خاندانی مسائل کے سلسلے میں مشورے کے لیے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی اسی طرح لوگ آیا کرتے تھے، فیملیز آیا کرتی تھی۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ دین کی روشنی میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایمانی بصیرت دی تھی، آپ ان کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا بھی کرتے تھے، سنا بھی کرتے تھے، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہمارے ساتھ بہت خصوصی شفقت یہ تھی، خاص طور پر میرے ساتھ، کہ وہ روزانہ کی جو رویداد ہے رات کو وہ مجھے کال کرتے یا میں ان کو فون کرتا، یہ روزانہ کی ہماری روٹین تھی کہ رات سونے سے پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ ہم نے آپس میں بات کرنی ہے۔ کبھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فون فرما لیتے، کبھی میں فون فرما لیتا۔ تو دن بھر کی جو بھی رویداد ہوتی، جو بھی تفصیلات ہوتی، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مجھ سے شیئر کیا کرتے تھے اور میں اپنی رویداد ان سے شیئر کیا کرتا تھا۔ تو کل میرے پاس اسی طرح یہ فیملی جو میرے پاس آئی تھی، یہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں ان کی خدمت میں بھی یہ لوگ جایا کرتے تھے۔ تو میرے پاس آئے، پہلے یہ ایک دفعہ آئے تو اپنے بڑے بیٹے کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ تو اس وقت کافی کرائسس میں تھے، کافی پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرمایا، یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے کہ الحمدللہ ان کو کچھ پڑھنے کا بتایا، کچھ مشورے دیے، پھر رابطہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ ان 2 سالوں کے اندر وہ مختلف جو پریشانیاں تھیں، کرائسس تھے، وہ ان سے نکل گئے۔ اب کل وہ میرے پاس آئے ہیں تو اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے کر آئے ہیں اور کہا کہ جی یہ بہت زیادہ خوف کھاتا ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ڈر خوف بہت ہے اس کے اندر، مایوسی اس کی طبیعت کے اندر آ گئی ہے۔ تو لوگوں کو ایک یہ وہم ہو جاتا ہے کہ ہمیں شاید جو ہے کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے کوئی تعویذ کر دیا ہے، لوگ زیادہ تر اس طرف چلے جاتے ہیں، یا اس طرف نہیں جائیں گے تو فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس کہ بھی ہم اپنے سارے چیک اپ کروائیں، ٹیسٹ کروائیں، ہم یہ دیکھیں کہ بھی کہاں مسئلہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مکمل بچے کے ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، اس کا بلڈ پریشر 200 پہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ گھبراہٹ اور مایوسی اس کا بہت زیادہ شکار رہتا ہے۔ اور وہ بچہ بھی ساتھ تھا، بچہ نہیں تو بڑی عمر کا نوجوان تھا ماشاءاللہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ویسے تو میں ٹھیک رہتا ہوں، لیکن میں کچھ کھانے لگتا ہوں تو مجھے خوف آتا ہے، اور جب میں اپنے آفس جاتا ہوں، ماشاءاللہ اچھے کاروباری لوگ ہیں، تو وہاں بھی جا کر جو ہے وہ میرے اوپر خوف سوار ہو جاتا ہے۔ تو میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہیں یہ بتایا کہ میں نے کہا بات یہ ہے کہ آج جتنی بھی مشینری ہے وہ ہمارے دل کا ٹیسٹ کر رہی ہے، وہ ہمارے گردوں کا ٹیسٹ کر رہی ہے، ہمارے خون کا ٹیسٹ کر رہی ہے، لیکن آج جو ہمارے ساتھ مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہمارے یہ دماغ میں، ہمارے ذہن میں جو پریشر ہے، ہم کسی واقعے سے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، کوئی باتیں ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، اور جو ہے وہ ہم لوگوں کی کہانیاں سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، تو ایک انجانہ خوف، ایک انجانہ پریشر جو ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی حل ہمیں نہیں دیتا۔ تو وہ جیسے ہی میں نے اس کو یہ بات کی کہ آپ کے یہاں پر کچھ ہے، تو وہ نوجوان ہنسنے لگا، وہ کہہ رہا جی واقعتاً اصل میں میں فلاں جگہ گیا تھا، تو میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تو یہ بات ہوئی تھی، ایسے ہوا تھا۔ تو وہ اس وقت سے میرے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں، اب کوئی ابھی تک سائنسدانوں نے ایسی مشین ایجاد نہیں کی کہ جب وہ آپ کے دماغ کا پریشر یا آپ کے دماغ میں جو ٹینشن سوئی ہوئی ہے وہ اس کا چیک اپ کر سکے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان رکھنا چاہیے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے کہ جس اللہ نے آج تک ہمارے ساتھ برا نہیں کیا، ہمارے ساتھ اچھا ہی کیا، خیر فرمائی ہے، بھلائی ہمیں ملی ہے، تو اس اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد رکھنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، صبح شام کی مسنون دعاؤں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کا کلام اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم پر غالب آ جاتی ہیں، اور دائیں بائیں سے شیطانی وساوس، کسی نے اگر بری نگاہ سے دیکھا،
اور کسی نے جو ہے وہ کوئی بری بات کر دی، کسی نے آپ کے ساتھ حسد کیا ہے، کسی نے بغض کیا ہے، یہ سب چیزیں پھر مغلوب ہو جاتی ہیں، دب جاتی ہیں۔ اور جب ہم نمازوں سے دور بھاگتے ہیں، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت سے دور بھاگتے ہیں، اور جب ہم صبح شام کی دعاؤں سے، مسنون دعاؤں سے ہم دور بھاگتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ سے دراصل میں نکل جاتے ہیں۔ شیطان کب حملہ آور ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ سے نکل جائیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو پھر شیطان تیر برساتا رہتا ہے۔ اس کا تو کام ہے شیطانی کرنا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطانی کرنا۔ وہ تو مختلف طرح سے، لوگوں کے ذریعے سے، جنات کے ذریعے سے، غیبی چیزوں کے ذریعے سے، وہ طرح طرح کے اپنے وار جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ اس نے اپنا کام کرنا ہے، اور جو اس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اپنا کام کرنا ہے۔ لیکن اب یہ چیزیں ہم پر اثر انداز نہ ہوں، اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں بندہ کب آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بندہ کب آتا ہے؟ ظاہر ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا، تو وہ ہر جگہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہی سیکورٹی، یہی حفاظت ہمیں درکار ہے۔ وہ بندہ تب آتا ہے جب انسان اپنے اللہ سے جو ہے وہ صلح کر کے رکھے، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرے، اس پر عمل درآمد کرے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اچھے اخلاق ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے، اور صلح جوئی کا مزاج ہے، اور صبح شام کی مسنون دعاؤں کا پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا مانگنا، اور بے حیائی سے، فحاشی سے، اور بری مجلسوں سے، بری صحبت سے، یہ سب چیزیں جو ہمیں غیر محفوظ کر دیتی ہیں۔ جب انسان ان سے بچتا ہے اور نیکیوں کی طرف آتا ہے تو انسان خود بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اس بات سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور ایک عمل جو میں نے ان کو بتایا، میرا خود بھی اس پر عمل ہے، اور اس عمل سے پہلے میں اپنی زندگی میں خاصا پریشان رہا کرتا تھا۔ کبھی طبیعت کا مسئلہ، کبھی کچھ اور مسئلہ، ٹینشنیں، پریشانیاں گھیرے رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا کہ ایک مختصر سا عمل وہ میں نے ان کو بھی بتایا، اور میں آپ سب ناظرین سے، اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کو اختیار کریں۔ وہ عمل یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، فرض نماز کی ادائیگی کے بعد، ہم نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 دفعہ پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 1 مرتبہ چاروں قل، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر ہم اس طریقے سے جو ہے وہ پھونک کر اپنے سر سے لے کے پاؤں تک آپ یہ ہاتھ پھیر لیں۔ انشاءاللہ اگلی نماز تک اللہ تعالیٰ مکمل اپنے حصار میں اور اپنی سیکورٹی میں لے لیں گے۔ اتنی اس کی خیر و برکات ہیں۔ ایکسیڈنٹ سے محفوظ، بد نظری سے محفوظ، حسد سے محفوظ، بغض سے محفوظ، بیماریوں سے محفوظ، مصیبتوں، پریشانیوں سے، مایوسیوں سے، ہر چیز سے بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جب دوسری نماز میں ہم کریں گے تو اس سے اگلی نماز تک۔ تو یہ کتنا خوبصورت عمل ہے، اور الحمدللہ سال ہر سال سے میرا یہ خود کا بھی معمول ہے۔ یہی عمل میں نے اس بھائی کو بتایا۔ اب وہ پہلے کسی اور کے پاس گئے ہیں، انہوں نے بتا دیا جی آپ فلاں چلہ کریں، آپ ایسے کریں، آپ ویسے کریں، جو قرآن و حدیث کے اندر باتیں ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے ساتھ مخلص ہیں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ہر چیز اللہ سے ہمیں ملتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وظیفہ کیا ہے؟ نماز پڑھو۔ اب نماز ہم نہ پڑھیں اور کہیں جی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا، تو سب سے بڑا وظیفہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود دیا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے مسنون دعاؤں کا اہتمام، صدقہ خیرات کا اہتمام، نیکی تقوی کو اختیار کرنا، برائیوں سے، بے حیائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں بھی ہمیں سرخ رو کریں گی، عزت ہمیں ملے گی، پیار ملے گا، محبت ملے گی، خوشحالی ملے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہم سرخ رو ہوں گے، اور وہاں بھی جنت ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اپنے حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں میں ہمیں سرخ رو فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد احمد ادریس، مدیر جامعہ دارالعلوم رحیمیہ، ملتان۔ یا نفس ان لم تظفری لا تجزعی وإلى